السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں مختلف عبادات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا عاشورہ کے دن کوئی خاص نماز ہے؟ کیا 10 محرم کی رات کے دن میں کوئی مخصوص رکعت والی نماز رسول اللہ سے ثابت ہے؟ کیا کوئی ایسی عبادت ہے جو صرف اسی دن کے لیے مقرر کی گئی ہے؟ کچھ لوگ مخصوص نمازیں اور طریقے بیان کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ محرم اسلام میں ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی طرف توجہ دینا اور گناہوں سے بچنا ایک اہم اسلامی تعلیم ہے۔ عاشورہ کا دن کیوں اہم ہے؟ 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ کیا 10 محرم کی کوئی مخصوص نماز ثابت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں جسے خاص طور پر 10 محرم کے دن کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی کوئی خاص رکعت والی نماز، کوئی مخصوص طریقہ، کوئی خاص صورت کا لازمی مجموعہ۔ ایسی عبادت رسول اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسلام عبادات کا اصول ہے۔ جس عبادت کو دین کا خاص حصہ بنایا جائے اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ عبادت میں دلیل کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ تو کیا 10 محرم کو نماز پڑھنا منع ہے؟ یہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ 10 محرم کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز تو ہر وقت مسلمان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نفل نماز اور مخصوص نماز میں فرق، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کو اللہ کی عبادت کے شوق سے نفل نماز پڑھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ 10 محرم کو اتنی رکعت کی خاص نماز لازمی ہے یا یہ نماز خاص طور پر سنت ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، ورنہ یہ بدعت بن جاتی ہے۔ عام غلط فہمی کہ 10 محرم کی ایک خاص نماز ہے جسے ضرور ادا کرنا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 محرم کی سب سے واضح ثابت عبادت روزہ ہے، جبکہ عام عبادات جیسے نماز، دعا، قرآن اور صدقہ یہ ہر وقت نیکی کے لیے عمل کی جا سکتی ہیں۔ 10 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین جذبات سے نہیں بلکہ علم اور سنت کے مطابق سمجھا جائے۔ عاشورہ کا اصل پیغام اللہ کی نعمتوں پر شکر، صبر، ایمان، قربانی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، لہٰذا ہمیں ایسی عبادت اختیار کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔